بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے، اور جن جن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اور اگر کوئی میرے چینل پر نیو ہے اور کسی نے یہ ناول نہیں پڑھا تو بہت ہی زبردست ناول ہے، لازمی سے اس ناول کو پڑھیے گا۔ چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے میں آتے اس نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے حیان کو دیکھا، جو بغیر چینج کیے ہی بیڈ پر روندہ لیٹا تھا۔ پیر شوز سے آزاد تھے جبکہ جیکٹ قالین پر گری پڑی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ ماما جانی بھی پوچھ رہی تھی۔ جھک کر جیکٹ اٹھاتی وہ اس کے قریب کھڑی ہوتی پوچھنے لگی، وہ لیٹے اسے اٹھ بیٹا خفا نظر اس پر ڈالتے اس نے غزل کی کلائی زور سے جکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ بالوں کو کس کی اجازت سے چھیڑا تم نے؟ اسے سامنے کرتا وہ پیشانی پر بل ڈالے بولا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو یہ وجہ تھی اس کی خفگی کی۔ اس کا دوپٹہ نیچے سرک گیا تو وہ اپنی کلائی آزاد کرواتی تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی دوپٹہ کندھے پر پھیلانے لگی۔ انتہائی بدتمیز ہو تم۔ تمہارے لیے کیا میں نے یہ سب؟ مگر تم دور ہٹو۔ اس کے سینے پر پنج مارتی وہ غصے سے کہتی جانے لگی۔ جب حیان نے اس کی دونوں کلائیاں مضبوط گرفت میں لیتے اسے بیڈ پر جھٹکے سے لیٹایا، اس کے ہاتھ بلند کرتا وہ اس پر سایہ کر گیا جو جنگلی بلی بنی اس کا منہ نوچنے کے در پہ ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرے، پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ ایس پی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کی ہری آنکھوں میں خفگی تھی۔ حیان نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑتے دوسرے سے رکاوٹ ڈالتا دوپٹہ اس سے جدا کر دیا۔ وہ خفت زدہ ہوئی تھی مگر پھر بھی غصے سے اسے دیکھتی رہی۔ خفا مجھے ہونا چاہیے مگر تم ہو رہی ہو۔ غصہ کس بات پر آ رہا ہے تمہیں کہ میں نے تمہیں سراہا نہیں ہوں؟ اس کے چہرے پر پونک مارتا وہ بھاری لہجے میں بولا۔ اس کی سیاہ آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی تھکن کے باعث۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں، تم ایک بار میرے ہاتھ چھوڑو۔ میں اس کی بات مکمل ہونے سے قبل وہ اس کے لبوں پر دہکتے لب رکھ گیا۔ ساری خفگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ غزل کو لگا اب وہ سانس نہیں لے پائے گی، تب جا کر حیان نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ وہ آنکھیں مندے گہری سانسیں لینے لگی جب وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ کس کے لیے سنگار کیا تم نے؟ وہ پھر سے سننا چاہتا تھا۔ اس کی دھیمی پیاری آواز غزل کے حواسوں پر جانے لگی تھی۔ چہرے پر اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی وہ کسمسا کر چہرہ دوسری جانب کر گئی، جس سے اس کی شفاف گردن حیان کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں خمار زدہ ہوئی تھی۔ تمہارے لیے، وہ کہتی لب دبا گئی۔ گنی مونچھوں تلے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہتا اس کے گال چوم گیا۔ وہ مسکراہٹ دباتی ہاتھ چڑھوانے لگی تو وہ بھی سر جھٹکتا اٹھ بیٹھا۔ غزل نے سرت سے دوپٹہ اٹھاتے سینے پر پھیلا لیا۔ جانے کیوں اسے شرم محسوس ہو رہی تھی اس سے۔ تم نے چینج نہیں کیا؟ خیال آنے پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے کروایا ہی نہیں۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر وہ سٹپٹاتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس کے لیے چائے لینے کی غرض سے وہ باہر جانے لگی جب ایک دم جھکتی اس کا گال چوم گئی۔ چینج کرو، میں چائے لا رہی ہوں۔ بال کان کے پیچھے اڑستی وہ بغیر اسے دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گال کو انگلیوں سے چھوتا، سر جھکائے ہولے سے ہنس دیا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ نرم گرم جذبات محسوس کرتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا چینج کرنے کی غرض سے اٹھ گیا۔ کچھ رات ہے آج سرد سی، کچھ سرد سے میرے جذبات بھی۔ وہ آئے کبھی یوں بھی کہ محبت کی نرمیوں سے، جذبات کی بہتی حرارتوں سے، مجھے خود سے خود ہی نکال کر، کبھی اپنے آپ میں ڈال کر خود فراموشی کے خول میں، کبھی اپنے سنگ سمیٹ کر موم سی نرم گستاخیوں سے، پگھلائے برف احساس بھی۔ برف ہوئے ہاتھ اور کوٹ کی جیب میں ڈالتا وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ ٹٹرتی رات کی جام کر دینے والی ٹھنڈ ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لان سے منسلک چند فٹ چوڑی راہداری میں چلنے لگا جو سیدھا اندرونی دروازے سے ملتی تھی۔ ساکت سناٹے میں اس کے تیز قدموں کی چاپ بغیر دقت کی سنی جا سکتی تھی۔ دفعتاً اس کے قدم تھمے۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ لان میں کوئی تھا۔ کوئی حرکت اس نے محسوس نہیں کی مگر وہ سانس لینے کی دھیمی آواز تھی یا گرتی دھند میں سموتی مہک جو اسے کسی کی یاد بڑی شدت سے دلا گئی۔ اس کے قدم مڑتے دائیں جانب اٹھ گئے۔ وہ لان میں داخل ہوا تو جب کچھ دور زمین پر بچھے گھاس کے فرش پر اسے درخت کے تنے سے کمر ٹکائے آنکھیں مندے پایا۔ وہ سرعت سے اس کی طرف بڑھا۔ رمل، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس کا چہرہ تفکر سے پر تھا۔ رمل نے آنکھیں کھولی تو ان میں سرخی نمایاں تھی۔ سیاہ آنکھوں میں سموئی اداسی دیکھتا وہ ساکت ہوا تھا۔ دل میں بے چینی ہوئی تھی۔ رمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے چہرہ پیر لیا۔ اس کا جسم ٹھنڈ سے اکڑنے لگا تھا۔ جہاں اس کی اداسی پر وہ ساکت ہوا تھا وہیں اس کی ناراضگی پر سانس تھمی تھی۔ رمل، مجھے بھی نہیں بتائیں گی کیا ہوا ہے؟
ہاتھ بڑھا کر اس کی توڑی تامتا وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا۔ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر رمل کو شدید رونا آیا تھا۔ بے چین لمحات کی سوغات سونپ کر وہ ستمگر کس طرح محبت سے اس کی اداسی کا سبب پوچھ رہا تھا۔ تم اب بھی نہ آتے، بلکہ نکلو یہاں سے، جہاں سارا دن رہے وہی رات بھی گزار لیتے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تمہاری بیوی بھی ہے ایک جو تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جسے تمہارے وقت کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں بس کام کرنا ہے۔ اب آئندہ تم میرے پاس بھی آئے نا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ تم نے تو ایک فون کال کیا، میسج کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتی وہ نان سٹاپ بولتی ہانپنے لگی تھی۔ آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ اس کے دھکا دینے سے وہ جو پنجوں کے بل بیٹھا تھا گھاس پر گر گیا۔ ٹنٹی گھاس پر ہاتھ رکھ کر سنبھلتا وہ اس کے غسیلے آگ اگلتے تاثرات دیکھتا لب دبا گیا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں مسکرائی تھی تو اس کی کمی کسی نے بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ آہا، یوں لگتا ہے محبت کسی کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لینے لگی ہے۔ ذہن کے دریچوں پر سر اٹھاتی سوچوں کو جھٹکتا وہ کھسک کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ بغیر ایک لفظ کہے جھک کر وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ رمل نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، پھر آپس میں پیوست کر لیے۔ اس کے پرشدت بوسے نے جیسے ایک ہی پل میں اس کے سارے الفاظ چھین لیے تھے۔ یہ محبت اتنی موزوں کیوں ہوتی ہے؟ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو اپنی روٹی جان کی۔ مجھے نہیں جانا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ لہجہ ہنوز روٹا تھا۔ اس کا اندازی ناراضگی بھی میر حاصل کو گھائل کیے جا رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے توڑی روٹا کرتی ہے۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا وہ اس کے ساتھ تنے سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میرا موبائل بند تھا، میں چارج کرنا بھول گیا تھا۔ آج یتیم خانوں کی بہتری کے لیے پروجیکٹس بنائے گئے، میں آپ کی یاد سے غافل نہیں تھا ایک لمحہ بھی، لیکن وہ بھی تو ضروری تھا نا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ کوٹ کے بٹن کھول کر دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگاتا وہ کوٹ اس کی پشت پر پھیلا گیا۔ رمل کو اپنی ناراضگی زائل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بہت اہم کام کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پاس نہ ہونے پر وہ خفا ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور عادتیں تو محبتوں سے زیادہ جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ آئی ہیٹ یو۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر بازو اس کی گرد باندھتی وہ ناک سکیڑ کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میر کے گال میں گہرا ڈمپل ابھر کر معدوم ہو گیا۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جنہیں میں پسند نہیں۔ وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو بول گیا۔ چلو شکر وہ مان تو گئی تھی، بس ہڈیوں میں گھسی ٹھنڈ میں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کچھ وقت گزارنا تھا، بس زیادہ شوخے نہ ہو۔ اس کے سینے پر توڑی ٹکا کر چہرہ اٹھاتی وہ آنکھیں سکیڑ گئی۔ آنکھوں کی بجھی جوت جل اٹھی تھی۔ جیسا آپ کا حکم، نرمی سے کہتا وہ جھک کر اس کے لبوں کو نرمی سے چھو گیا۔ رمل کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ سرد سے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ میر حاصل نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے خود کو جیسے طبقا تھا۔ آج تو اس کا ہر انداز ہی دل میں کبتا جا رہا تھا۔ اس کی قربت بڑا امتحان تھا، تو کوئی مجھے یاد کر رہا تھا آج، کہتے ہوئے اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ رمل نے خفگی سے سر اٹھاتے اس کی پشت پر مکہ مارا۔ غلط؟ ہاں، اگر تم مجھے منا نہ پاتے تو گھر میں گھسنے نہ دیتے۔ ہوا کا جھونکا گزرا تو وہ خود کو اس میں چھپاتی دانت پیس کر بولی، وہ رمل یوسف تھی، ایسے کیسے مان جاتی؟ میر حاصل نے مسکراہٹ دبائی، پھر اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا، آپ مانتی نہیں ہیں، ورنہ میں جانتا ہوں آپ کو بھی محبت ہے۔ جواباً اس کی دھیمی آواز ابھری، خوش فہمی ہے تمہاری۔ اس کے دھیمے ہوتے لہجے پر وہ سر جھکا کر اسے دیکھنے لگا، جو آنکھیں مندے ہوئے تھے۔ چند پلوں کا کھیل تھا۔ وہ سکون سی اس کے حصار میں پڑی اس کے سینے پر سر رکھے سو چکی تھی۔ وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ جھک کر اس کا گال چومتا وہ احتیاط سے اٹھتا اسے باہوں میں اٹھا کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ آسمان آج بڑا خوفناک لگ رہا تھا۔ دن کے وقت بھی جیسے سیاہی 400 چھاتی ہر شے کو لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ ایسی تاریکی میں نظر آتے سرخ بادلوں کے ٹکڑے خوفزدہ کر رہے تھے۔ بادلوں کی گرج وقفے وقفے سے گونج رہی تھی۔ دھند کا جیسا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ریل کی پٹری سے قریب 20 قدموں کی دوری پر جھاڑیاں تھیں، جن کے پاس بیٹھے 2 کتے بری طرح بھونک رہے تھے۔ ہر سو ویرانی کا راج تھا۔ ایسی جگہ کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دفعتاً جھاڑیوں میں سے آواز ابھری، کتے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ منظر واضح ہوا تو مکمل سیاہ لباس میں، چہرہ مکمل چھپائے، قہر برساتی آنکھوں سے دور ریل کی پٹری دیکھتا وہ جھاڑیوں سے باہر نکلتا 2 قدم چل کر ٹھہر گیا۔ سیاہ دستانوں میں مقید ہاتھوں نے کچھ دبوچ رکھا تھا۔ جھک کر دونوں مٹھیوں میں جکڑے بالوں کو زور سے دبوچتا وہ باہر نکلا۔ وہ 2 وجود تھے، زندہ مگر موت کی آغوش میں جاتے۔ وہ سر کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں پتریلی زمین سے رگڑ کھاتے اس کے رحم و کرم پر تھے۔ ان کے منہ بند کر دیے گئے تھے، آنکھیں پٹنی کی حد تک کھلی ہوئی تھیں۔ بے دردی سے انہیں گھسیٹتا وہ ریل کی پٹری کے قریب جھکا
بازو میں لپٹی رسی اتارتا وہ ان میں سے ایک وجود کو جھٹکے سے پٹری پر پھینکتا اسے باندھنے لگا، یوں کہ اس کا سر بس پٹری پر تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھا، گدلی مٹی اس کے ہاتھوں سے جڑتی نیچے لیٹے وجود کی آنکھوں میں پڑتی اسے بلبلانے پر مجبور کر گئی۔ وہ سر دائیں بائیں پٹکنے لگا۔ عرش نے جھک کر اس کے منہ میں ٹھوسا کپڑا نکالا۔ چی چی، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ بولو، مگر بولو گے کیسے؟ تمہاری زبان تو بیچ جھاڑیوں میں گری ہے، اب تک کتے کھا چکے ہوں گے۔ تمسخر سے کہتے عرش نے اس کے خون آلودہ منہ کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں تمسخر نمایاں ہوا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دوسرے وجود کو گھسیٹ کر پٹری کی جانب دوسری جانب لایا اور پہلے والے کی طرف باندھ دیا۔ دور سیٹی کی آواز سنائی دیتی۔ وہ ان کی پٹی آنکھوں میں ہلکورے لیتے خوف کو دیکھتا پرسکون ہو گیا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر کیمرہ آن کیا۔ نفرت سے شاہ رخ اور دانیال کے بے رنگے وجود کو دیکھتے اس نے تصویر موبائل میں محفوظ کر لی۔ دونوں کی ایک ایک ٹانگ اور بازو غائب تھا۔ ایسی خوفزدہ حالت تھی کہ دل ڈر جائے، مگر وہ ارشمان شاہ تھا جس نے ان پر رحم نہیں کھایا تھا، جسے انہوں نے معصوم جانوں پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اس نے ان کی ایسی حالت کر دی تھی کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور جانیں کہ دنیا میں انصاف کی تلوار اب بھی موجود ہے، جو ظالموں اور جابروں کے سر دھڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر قادر ہے۔ ٹرین قریب آنے لگی تو وہ پلٹ گیا۔ پٹری سے اتر کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا وہ سیٹی بجاتا ہموار قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ کانوں کے پردے پھاڑتی ٹرین کی آواز سناٹے میں دور تک گونج رہی تھی۔ آگے بڑھتی ریل ان دونوں کا سر کچلتی چلی گئی۔ خون کے چینٹے اڑ کر پتھریلی زمین پر گرے تھے۔ وہ بغیر مڑ کر دیکھے جا چکا تھا۔ ٹرین بھی دھوئیں کی مرغلریں چھوڑتی وہاں سے گزر گئی۔ باقی رہ گیا تھا تو خاک ہوئے وہ وجود کبھی اس مٹی بدن پر اتراتے تھے، طاقت کے زور لیے خدا کے انصاف کو بھول بیٹھے تھے، اب خاک ہوئے پڑے تھے، مٹی میں ملے مٹی کے جسم۔ قلعہ رانی کوٹ سندھ کے ضلع جامشور میں واقع یہ قلعہ 19ویں صدی میں تالپور کے امیر میر خرم علی خان اور میر مراد علی خان نے تعمیر کروایا تھا۔ قلعہ بندی کی دیوار، جو گریٹ وال آف سندھ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، قریب 35 کلومیٹر اونچی ہے۔ قلعے کے صاف ستھری زمین سے جڑی چوڑی سیڑھیاں بہت اوپر تک جاتی تھیں۔ صاف ستھری سرخ اینٹوں کی سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو کھلے حصے میں 2 جائے نماز بچھی تھی، جن پر صالح اور ابراہیم قبلہ کی طرف رخ کیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے۔ وہ اس وقت سیاہ شرٹ کے ہموار ہری فوجیوں جیسی پتلون میں ملبوس تھے۔ قریب ہی ان کا سامان رکھا تھا۔ جو ہی وہ نماز ادا کر کے اٹھے، کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ وہ ان کے ساتھی تھے جو ضروری معلومات لے کر آئے تھے۔ صالح اور ابراہیم کو متوجہ پا کر انہوں نے ہاتھ کن پٹی تک لے جاتے سلیوٹ کیا۔ سر، قریب ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ بابا صاحب نے گلزار خان کے ہاں پناہ لی ہے۔ علاقے کا چٹا ہوا بدمعاش ہے، اوپر تک تعلقات ہیں۔ سر، یہ نقشہ ہم نے برآمد کیا ہے، شاید اگلی ڈیکنگ وہ اس جگہ کرنے والے ہیں۔ اس جوان نے ساری معلومات سے انہیں آگاہ کرتے نقشہ کھولا تو صالح نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ جوان کہہ رہا تھا، یہ دیکھیں سر، اس جگہ پر آج کی تاریخ اور وقت لکھا ہے۔ ایک جگہ انگلی رکھتا وہ پرسوچ نظروں سے ابراہیم کو دیکھنے لگا۔ میجر، آج ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ سب جوانوں کو تیار کرو، ہم شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنا مشن پورا کریں گے۔ صالح کے مضبوط پاٹ لہجے پر سب نے سر کو خم دیا۔ وہ جوان جس طرح آئے تھے واپس پلٹ گئے۔ ان کے جاتے ہی صالح زمین پر رکھے بیگ سے جھک کر ہتھیار نکالتا چیک کرنے لگا۔ ابراہیم نے پرسوچ نظروں سے آسمان کو دیکھا جو بادلوں سے ڈھکا تھا، پھر سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا نقشہ دیکھنے لگا۔ اب نہیں بابا صاحب، آج آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نفرت سے سوچتا وہ آئندہ پیش آنے والے حالات کا اندازہ لگاتا پلان ترتیب دینے لگا۔ سرخ اینٹوں کی اس اونچی عمارت کی دیوار پھلانگتے وہ بغیر آواز پیدا کیے اندر کو کود گئے۔ ان کی ہر حرکت محتاط تھی۔ وہ تعداد میں 6 تھے، سیاہ لبادوں میں ہتھیاروں سے لیس۔ یہ عمارت کارخانے جیسی لگتی تھی۔ باہر کافی وسیع صحن تھا جہاں 3 گارڈز کا پہرا تھا۔ اندرونی حصے کی جانب سے اوپر فضا میں دھوئیں کے مرغلرے اٹھ رہے تھے۔ ناگوار سی بو ہر سو چھائی تھی۔ صالح نے جھک کر پلر کی آڑ میں ہوتے 2 انگلیوں سے ابراہیم کو اشارہ کیا، جو سمجھ کر جھک کر قلعہ بازی کھاتا کسی کی نظروں میں آئے بغیر دوسری جانب پہنچ گیا۔ یوں ہی آہستہ آہستہ 6 غازیوں نے تینوں پہرے داروں کو گھیر کر پلک جھپکنے میں انہیں بے بس کر دیا۔ وہ حواس کھوتے لہرا کر نیچے گرے۔ راستہ صاف ہوتے ہی صالح کی ہمراہی میں وہ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ تنگ سی راہداری تھی جس کے آگے سیڑھیاں تہہ خانے تک جاتی تھیں۔ گہری بھوری دیواروں پر عجیب و غریب نقشے بنے تھے۔ نہایت محتاط انداز میں راستے کا تعین کرتے وہ آگے بڑھنے لگے۔
بستے خانے کی ایک خفیہ کمرے میں وہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے جہاز بحری کے ذریعے اسمگل ہونے والی ڈرگز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ داڑھی سہلاتے بابا صاحب نے پہلو بدلا۔ انہوں نے پرسوچ نظروں سے لمبی مونچھوں والے گلزار خان اور اس کے ساتھ بیٹھے ہندو کو دیکھا جو سفید کرتے پاجامے میں ماتھے پر سرخ رنگ لگائے ہوئے تھا۔ اس کے منہ پر لعنت برس رہی تھی جیسے گلزار خانہ لڑکیوں کی اسمگلنگ دوسرے راستے کرنی چاہیے، ایک ہی راستہ جانا مناسب نہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کم از کم ایک راستہ تو ہمارے لیے جان بچانے کا سبب بنے گا۔ مال دوسرے راستے اور لڑکیاں کسی اور علاقے سے بھجوانی چاہیے۔ بابا صاحب کی بات پر گلزار خان سوچ میں پڑ گیا۔ خانہ خراب یہاں ہمارے نام سے بچہ بچہ کامتا ہے، کسی کی جرأت نہیں کہ ہم پر ہاتھ ڈالے، مگر تمہاری بات پر غور کرے گا۔ بابا صاحب کو دیکھ کر کہتا وہ اس ہندو کی جانب متوجہ ہوا جو اس کا پرانا ساتھی تھا اور انڈیا میں مال اسمگل کرتا تھا۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ اپنا بچہ بھی لایا تم ساتھ، کیا وجہ ہے؟ گلزار خان نے ساتھ والے کمرے میں موجود اس کے 10 سالہ بیٹے کی بابت پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا ہے ابھی سے ان چیزوں سے آشنا ہو جائے، ساتھ رہے گا تو بہتر سمجھے گا، اس کی ذہن سازی ہوگی، آخر کل کو اسے بھی یہی سب کرنا ہے۔ وہ سائڈ اسمائل دیتا بولا تو گلزار خان کہکہا لگا گیا۔ وہی بابا صاحب مسکرا دیے۔ واہ خانہ واہ جیو ہاں۔ وہ باتوں میں مصروف تھے جب زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ چونکتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آرمی کے جوانوں کو دیکھ کر تینوں کا رنگ فک ہوا۔ گلزار خان نے جلدی سے جیب سے لوڈڈ پسٹل نکال کر فائر کرنا چاہا جب ابراہیم نے پلک جھپکنے میں اس کا ہاتھ کا نشانہ لیا۔ سائلنسر لگی گن کی گولی گلزار خان کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ وہ چیختا اپنا ہاتھ تھام گیا۔ بابا صاحب نے آنکھیں پھاڑتے صالح کو دیکھا جو اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے پچھلے دروازے کی جانب بھاگے۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتے صالح نے انہیں گریباں سے پکڑتے پیچھے دھکیلا۔ لیز تم مجھے جانے دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دیکھو اگر تم مجھے جانے دو میں تمہیں بہت دولت۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے مگر بات مکمل ہونے سے قبل ہی صالح نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ان کے چہرے کی جلد پٹ گئی۔ بابا صاحب نے آپے سے باہر ہوتے کلائی سے بندھا چاقو نکالتے اس پر وار کیا۔ جب صالح نے ابراہیم کو دیکھنے کی غرض سے چہرہ پھیرا تھا بابا ابراہیم چلا کر ان کی جانب دوڑا جس پر صالح چونک گیا۔ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر وہ جھک گیا۔ اس پر بابا صاحب کا وار خالی گیا۔ ابراہیم کے پشت دیکھتے اس ہندو نے زمین پر گرا پسٹل اٹھا کر فائر کر دیا۔ تیز گرم سلاخ ابراہیم کو بازو میں گستی محسوس ہوئی، اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ صالح نے داڑھتے ہوئے بابا صاحب کو زور سے زمین پر پٹخا جن کا سر پتھر کی چوکی سے جا لگا، خون کا فوارہ جیسے پھوٹ پڑا تھا۔ پاک آرمی کے باقی جوان بھی چوکنا ہوتے صورتحال پر قابو پانے لگے۔ جب عین اسی وقت دروازے سے گلزار خان کے ساتھی بڑی تعداد میں اندر داخل ہوتے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ابراہیم نے بازو کی پرواہ کیے بغیر گن لوڈ کرتے اس کی ہر گولی ملک دشمنوں کے سینے میں اتار دی۔ وہی صالح غصے سے پاگل ہوتا قریب پڑی لوہے کی کرسی اٹھا کر وار کرتا مقابل کا سر کھول گیا۔ وہ اپنے جنون اور جذبہ ایمانی سے ان پر غالب آ گئے۔ جلدی سے بابا صاحب، گلزار خان اور ان کے ہندو ساتھی کو کرسیوں سے باندھ کر وہ باہر نکلے۔ وہ جونیئر سپاہی نے جلدی سے ابراہیم کو فرسٹ ایڈ دی۔ اسی دوران صالح نے ساتھیوں کی مدد سے وہاں سے پیٹرول برآمد کر لیا۔ اندر باہر پیٹرول چھڑکتا وہ نفرت سے آخری نظر عمارت پر ڈالتے ابراہیم کا کندھا تھپکتا سب کے ساتھ باہر نکلا۔ ماچس سے آگ لگاتے وہ پوری قوت سے دوڑے جب زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ فیکٹری میں جتنا بھی اسلحہ اور خطرناک کیمیکلز تھے سب جل کر راکھ ہونے لگے تھے، بشمول ان ملک دشمنوں کے جو یوں ہی زندہ بسم کیے جانے کے قابل تھے۔ ابراہیم اچانک رکا تھا۔ اسی وقت صالح کے قدم تھمے۔ دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ آس پاس سے گزرتے کچھ لوگ دھماکے کی آواز سنتے جمع ہونے لگے تھے۔ صالح کا دل پہلی بار خوف سے دھڑکا۔ انہوں نے کسی بچے کی آواز سنی تھی، بہت مدھم سی، سلگتی آگ کے شور میں دبکتی ہلکی سی آواز۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری معلومات غلط نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم کو دیکھ کر بڑبڑاتا وہ ہاتھ پر مکہ مارتا آگ اگلتی عمارت کی طرف دوڑا۔ بابا ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ابراہیم بھی اس کے پیچھے جانے لگا جب اس کے جونیئرز نے اس کے سامنے آتے روک لیا۔ سر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ پہلے ہی زخمی ہیں۔ وہ ابراہیم کی زرد رنگت اور زخمی بازو دیکھتے سر جھکا کر بولے تو وہ لب بھینچ گیا۔ کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ بولو روک سکتے ہو مجھے؟ وہ ان کے منہ پر دہاڑتا انہیں دھکیل کر آگے بڑھا۔ داخلی دروازے کے سامنے آگ کا گولا سا گرا تھا۔ اس سے پہلے وہ دہکتی آگ کی پرواہ کیے بغیر اندر کو کودتا صالح بازوؤں کے حصار میں بچے کو چھپائے باہر کو کودا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ اور جگہ جگہ سے زخمی تھا، جسم پر بھی جاں جاں زخم آئے تھے۔ سپاہیوں نے آگے آتے سہمے بچے کو صالح سے لینا چاہا۔ جب وہ سہم کر صالح سے چپک گیا وہ اس کی پیٹھ سہلاتا آگے بڑھ گیا۔ لوگوں کے ہجوم سے کسی نے کہا، ارے یہ بچہ تو ہندو ہے، اس کی پیشانی دیکھو، تلک لگا ہے اور کپڑوں پر بھی بت بنا ہے، اسے کیوں بچایا؟ ان کی چھوٹی سوچ پر صالح نے
کاٹ دار نظر ان پر ڈالی، میں انسان ہوں پرندہ نہیں، چبا چبا کر کہتا وہ بچے کی جانب متوجہ ہوا جو ڈر کر رونے لگا تھا۔ سر اب اس کا کیا کریں گے؟ جونیئر نے پوچھا تو ابراہیم نے صالح کی آنکھیں پڑھتے معصوم بچے پر نظر جمائی۔ اسے پاک آرمی کے حوالے کیا جائے گا، یہ مستقبل کا فوجی ہے، ہموار لہجے میں کہتا وہ صالح کی ہمراہی میں آگے بڑھ گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا مگر روشن صبح ان کی منتظر تھی۔ سردیوں کی سنہری صبح پوری شان سے طلوع ہوئی تھی، آسمان پر چمکتا سنہری دائرہ کیے دونوں کے بعد افق کی چادر پر نمودار ہوا تھا۔ شاہوں کے بنگلے میں لانچ سے خوشگوار چہچہاہٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، نرم گرم دھوپ میں پرندوں کی آوازیں اور اپنوں کا ساتھ بے پایا مسرت بخش تھا۔ ایسے میں جہاں لان میں سب خوش گپوں میں مشغول تھے، وہ اوپری منزل پر اپنے کمرے کی بالکنی میں ریلنگ پر کہنی ٹکائے ایک ہاتھ سفید ٹراؤزر کی جیب میں عرض سے نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں دھوپ کی کرنیں پڑنے سے شہد رنگ لگنے لگی تھیں۔ گرے کسرتی سینے سے چپکی ٹی شرٹ کے ہمراہ سفید ٹراؤزر زیب تن کیے پیشانی پر بکھرے بالوں میں وہ پرسکون لگتا تھا۔ سفید چہرہ ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی ذرا ذرا نرم تمازت سے ہلکا ہلکا سرخ، سیاہ داڑھی ذرا بڑی اور بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ہر وقت کی پرفیکٹ عرش سے یہ ظاہری بکھرا سا عرشمان شاہ دل موہ لینے کی حد تک وجیحہ لگ رہا تھا۔ بالکنی کے کھلے دروازے سے اس کی پشت دیکھتی وہ ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تامے اس کی طرف چلی آئی۔ عرش نے اس کی موجودگی محسوس کی تو پلٹ کر ریلنگ سے پشت لگاتا اس کے ہاتھ سے بھاپ اڑاتی کافی کا کپ تھام گیا۔ ہلکی نیلی ویلویٹ کے گھٹنوں تک آتی چٹلن فراک کے ساتھ اس کی رنگ کی کیپری پہنے دوپٹہ گلے میں لیے وہ آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ ہلکے نم بھورے بال پشت پر کھلے تھے، اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ آنکھیں بڑھتی ریلنگ سے نیچے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھیں لان میں ٹکی تھیں جبکہ دل اور سماعت برابر کڑے عرشمان پر لگے تھے۔ جب سے ان کا رشتہ مکمل ہوا تھا اسے بہت حیا محسوس ہوتی تھی اس سے اور اس کی حالت سے لطف اٹھاتا تھا۔ جب جب اسے خود سے لجاتے شرماتے دیکھتا تھا لطیف سا احساس اسے چھو جاتا تھا۔ آپ نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہمت کر کے وہ چہرہ اس کی جانب موڑتے کہہ اٹھی۔ عرش نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہاتھ بڑھا کر اس کی گیلی زلفوں کو انگلیوں کے پھولوں پر محسوس کیا۔ کچھ اور بات کرتے ہیں؟ لہجہ نرم مگر دو ٹوک تھا، اسے اپنے کام کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، گہری بھوری آنکھوں میں جذبات کی نرمی لیے۔ کتنے وقت کے بعد تو یوں سکون سے اس کا دیدار کرنا نصیب ہوا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ اسے دیکھ کر دھک سے مسکراتی وہ کافی گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ محبت ہو گئی ہے اس کی سوچ پڑتا وہ جھک کر اس کی نیلی کان سے چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا لب دبا گئے۔ وہ نیلی آنکھیں پھیلائے ان میں دنیا جہاں کی حیرانیاں لیے اسے دیکھے گئی۔ اس کے یہ انداز ایرا عرشمان کو ہضم کرنے میں وقت لگنا تھا۔ کہاں وہ خڑوس لیے دیے انداز والا عرش اور کہاں یہ آنکھوں میں شرارت لیے محبت سے لبریز لہجہ والا عرش۔ اچھا مجھے پتا ہے میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ سب کو محبت ہو جاتی ہے مجھ سے۔ وہ بھی جون میں آتی اٹھلا کر بولی۔ نیلی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ ہاں خوبصورت تو ہو۔ وہ سر کو خم دیتا آرام سے مان گیا۔ گہری نظریں اس کی نقش نقش پر جمنے لگی تھیں۔ وہ گلابی پڑ گئی۔ خود کو حسین کہنا آسان تھا مگر کون اسے بتائے کہ جب وہ یوں دیکھ کر دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے تو دل بیچارے کا حال بحال ہونے لگتا ہے۔ تو اگر میری خوبصورتی ختم ہو جائے تو آپ کی محبت پھر بھی رہے گی؟ بالکان کے پیچھے اڑستی وہ اس کے ہاتھ سے خالی کپ تامتی کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ رکھی چوٹی میز پر رکھ کر واپس اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی کارروائی خاموشی سے دیکھتا، وہ اسے کندھوں سے تھام کر مقابل کھڑا کرتا، دھیمی بھاری آواز میں کہنے لگا محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، چہرے سے نہیں۔ کسی کی کوئی بات کوئی ادا دل میں کب جاتی ہے محبت ایسی ہی ہوتی ہے، یہ صورتوں کی محتاج نہیں۔ جوانی ڈل جاتی ہے، وجود کی دلکشی مٹ جاتی ہے، خوبصورتی مانند پڑ جاتی ہے، مگر محبت کا ظاہر سے تعلق نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ شخصیت کے زوال سے مٹ جاتی، بس جوانی تک محدود رہتی، لیکن یہ امر رہتی ہے، ازل سے ابد تک، تم سے میں تک، ہم تک، یہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ بول رہا تھا اور وہ سر اٹھائے دل جھکائے مسحور سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں عرش کی پشت پر چپتی اسے ننھی پریوں کی کہانی سے آئی لڑکی پر پڑھنے سے قاصر لگتی تھی۔ لفظوں کی چاشنی کو سماعت میں انڈیلتے دل کے نہاں خانوں میں محفوظ کرتی وہ ہولے سے مسکرائی۔ پنکھڑی سے نرم لبوں کی مسکراہٹ عرش کے لبوں کو بھی مسکراہٹ میں ڈال گئی۔
ہولے سے مسکراتا وہ بے ساختہ جھک کر اس کے پھولے سے گال پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹتی، قدم تیزی سے پیچھے لیتی پلٹی اور بغیر اس کی جانب دیکھتے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب ایرا کے چہرے پر محفوظ مسکراہٹ تھی۔ اس کی پرچھ دیکھتا وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ عرش یار اوپر کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہے تو؟ آ جا نیچے۔ حیان کی آواز پر اس نے ریکنگ سے نیچے جھانکا تو وہ ہاتھوں کا چھجا بنائے دھوپ کی باعث آنکھیں سکیڑے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آتا ہوں، آواز لگاتا وہ بالکنی کا دروازہ پار کرتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، ناراضگی سے کہتی وہ اس کے بازو پر پٹی باندھ کر اسے شرٹ پہنانے لگی۔ شاور لینے کے دوران پٹی گیلی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے زنیشا نے دوبارہ سے بینڈیج کر دی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا ابراہیم کو بازو میں گولی لگی ہے، اسے اس کی تکلیف خود میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے واپس آنے پر وہ جتنا خوش ہوئی تھی، اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر اتنی ہی بیکل ہوئی تھی۔ اس کے ناراض لہجے پر ابراہیم نے شرٹ میں سے سر نکالتے اس کے ایبرو اچکا کر دیکھا، جو اسے بغیر دیکھے منہ پلائے شرٹ پہنا رہی تھی۔ دل تمہاری ہی تو پرواہ ہے مجھے، وہ بغیر وجہ جانے اسے منانے لگا تھا۔ بالکل غلط، اگر ہوتی تو میرے لیے اپنی حفاظت کرتے۔ کتنا خون نکلا ہوگا، مجھے درد ہو رہا ہے ابراہیم۔ بولتے ہوئے اس نے آنکھیں تیزی سے جھپکی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی دیکھتا وہ تڑپ اٹھا تھا جیسے میرا بچہ ادھر آؤ۔ محبت سے لبریز لہجے میں اسے پچکارتا وہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اسے سینے سے لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر لیٹی گلابی باربی فراک میں پنڈلیوں تک پہنچتی بیبی پنک جرابوں میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی ابرش اور شبرا نے منہ پلاتے رونا شروع کر دیا۔ ماما بابا کی بے توجہی انہیں پسند نہیں آئی تھی جیسے زنیشا فوراً سے الگ ہوتی ٹیبل سے فیڈر اٹھا کر دونوں کو پلانے لگی۔ دونوں پریاں ننھے سے ہاتھ کی مٹھی میں اس کے بال جکڑتے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے پرسکون ہو گئی۔ البتہ بڑے بڑے نین کٹورے گیلے تھے۔ زنیشا نے بے ساختہ جھک کر باری باری دونوں کی آنکھیں چوم لی۔ شبرا نے مٹھی میں تامے اپنی ماما جان کے بال اپنی طرف کھینچے تھے جس پر زنیشا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ابراہیم فوراً جھک کر اپنی دونوں گڑیوں کے ہاتھوں سے اب اس کے بال نکالنے لگا۔ نہ میرا بیٹا ماما کے بال نہیں کھینچتے، میرے پکڑ لو مگر ماما کو ہرٹ نہیں کرنا، ماما تو صرف پیار کیے جانے کے قابل ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر پیار سے کہتا آخری الفاظ کہتے ہوئے وہ اس کے کان کی طرف جھک کر گمبھیر آواز میں بولا تو وہ سٹپٹا گئی۔ فیڈر خالی ہوتے دیکھ کر وہ رومال سے ان کا منہ صاف کرتی اٹھی۔ آپ انہیں سنبھالیں، مجھے کچھ کام ہے۔ ڈھیلے ہوتے جوڑے کو کھول کر دوبارہ ہاتھ میں لپیٹ کر رف سا جوڑا بناتی وہ جانے لگی۔ جب ابراہیم کی آواز پر اس کے قدم تھمے، وہ زخمی بازو گود میں دھڑے ذرا سا جھکتا اپنی دونوں پریوں سے مخاطب تھا۔ ماما اب بابا کو ویسا پیار نہیں کرتی نا؟ بابا کو درد بھی ہو رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، میری ابرش اور شبرا تو میرے پاس ہے نا؟ وہ دونوں کی گال پر باری باری انگلی رکھتا منہ بنا کر بولا تو دونوں جانے کیا سوچ کر کلکلانے لگی۔ وہ محض اسے تنگ کرنے کو بولا تھا لیکن وہ اتنی حساس تھی کہ اس کی بات دل پر جا لگی تھی۔ کام کو باڑ میں بیچتی وہ واپس بیڈ پر چڑھتی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ابرش اور شبرا کو سیدھا کر کے لیٹاتی وہ بلینکٹ ٹی کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی جو لب دبا کر مسکراہٹ چھپاتے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ کو پین ہو رہا ہے؟ آپ نے بتایا بھی نہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھتی وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتی فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہو تو رہا ہے مگر یہاں۔ گال پر انگلی رکھتا وہ تاثرات یوں بنانے لگا جیسے واقعی میں تکلیف ہو۔ وہ اس کی نوٹنکی دیکھتی اش اش کر اٹھی۔ اچھا دکھائیں تو؟ اس نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب جھکاتے اس کے گال میں زور سے دانت گاڑ دیے، پھر پیچھے ہٹ کر آنکھیں پٹپٹا کر گویا ہوئی۔ ٹھیک ہوا؟ وہ سیاہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ اس کی زنیشا دن بدن چالاک نہیں ہوتی جا رہی تھی۔ میں ناراض ہوں، سنجیدہ ہو کر کہتا وہ دائیں کروٹ لیٹ گیا جو زنیشا کی طرف تھی۔ یا بایاں بازو زخمی تھا سو وہ اس کی جانب پشت نہ کر سکا۔ الیلا میلا بیبی ناج ہے۔ جھک کر اس کی گردن پر ٹھنڈے ہاتھ لگاتی وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ فوراً اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا وہ خفا نظر اس پر ڈالتا آنکھیں موند گیا۔ وہ شدید امڑ آتی ہنسی روکتی شبرا اور ابرش کو باری باری اٹھا کر اپنے اور اس کے درمیان لٹاتی خود بھی بستر پر دراز ہو گئی۔ ابراہیم نے نرم سا وجود محسوس کرتے آنکھیں کھولی تو اس کی ننھی گڑیا اس کے ساتھ لگی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری ناراضگی باڑ میں بیچتا اس کے پھولے نرم سے گال چومتا اس کے ساتھ لاڈ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹیکسا بس کے پہلے روغن شدہ دروازے سے نیچے کودتی وہ کھل کر مسکرائی۔ نیلی آنکھوں میں ہیرو جیسی چمک تھی۔ ہوا کے تپیرے اس کے چہرے اور بالوں پر پڑتے لمبے سلکی بالوں کو اس کی شانوں پر بکھیر گئے۔
चॉकलेट ब्राउन चेक के लॉन्ग कोट की पॉकेट्स में हाथ डालती वो पलटी। इसके लॉन्ग बूट्स ने तारकोल की साफ सुथरी सड़क पर चाप पैदा की थी। एरा के देखते देखते वो सब बस के दरवाजे से बाहर निकलते दिखाई दिए। जुनेशा, इब्राहिम, अर्श, बदर, रमल, अरीशा, हयान, गज़ल और आखिर में मीर हासिल बस से उतरा। सब लॉन्ग कोट्स और जीन्स में मलबूस खूबसूरती के हर मयारत को मात देते आज की तारीख में मेक्सिको को तस्खीर करने निकले थे। यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स के शहर मेक्सिको की खुशगवार मिट्टी फ़िज़ाओं ने हुस्न के शाहकारों को अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहा था। यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स जो 32 रियासतों से मिलकर बना सऊदी अरब के बाद आलमी सतह पर 13वां बड़ा मुल्क है। करीबन 550 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये ऐसा मकाम है जो सियाहत के लिए बेहद मशहूर और कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल है। वो सब मुल्क के सबसे बड़े शहर मेक्सिको की सरजमीन पर उतरे थे, जहाँ से हसीन मकामात की सियाहत करते इन्हें अगली मंजिल की जानिब रवाना होना था। टेक्सास से उतरकर वो एक दूसरे की हमराही में आगे बढ़ते करीबी होटल की तलाश में निकले थे, जहाँ कुछ वक्त आराम के बाद इन्हें सियाहत के लिए निकलना था। इसकी संगत में चलते गुलाबी लॉन्ग बूट्स में मुक़ीद इसके पैर सुस्त पड़े थे। गुलाबी लब ज़रा से वाह हुए थे, जबकि नीली कांच से निगाहें जामनी आसमान पर जमी महबूत हुई थी। नीली कांच से नैनों में आसमान पर तैरती जामनी बदलियों का अक्स बड़ा वाज़ेह था। हवा के ज़ोर से इसकी बेबी पिंक लॉन्ग स्कर्ट दाएं जानिब उड़ रही थी। ज़ेबतन गुलाबी ढीले से स्वेटर के आस्तीनों ने इसकी हथेली तक को ढांप रखा था। सफ़ेद स्वेटर पैंट में मलबूस अर्श का हाथ थामती वो आसमान की जानिब निगाहें टिकाए पुरजोश सी आगे बढ़ी तो गुलाबी रुमाल में बंदे इसके सिल्की बुरे बाल लहराकर फर्श पर बिखरे थे। इट्स लाइक मेरिकल। अर्श को अपनी जानिब मुतवज्जह पाकर वो धीमे से कहती। इसके मजबूत हाथों में नाजुक गुलाबी उंगलियां उलझाती। सीध में पूरी शान से खड़े इस महल की जानिब बढ़ी जो सोने का लगता था। ग्वानाजुआटो का ये खूबसूरत मकाम हकीकतन इसे परियों की कहानी में ले उड़ाता, जिसकी गहरी जामनी खुशगवार फ़िज़ाओं में अपने शहज़ादे के हमरा वो अपने कैस्टल की जानिब बढ़ रही थी। यू लुक प्रिंसेस ऑफ माई हार्ट, माई बार्बी डॉल। इसकी कमर में हाथ डालकर इसके साथ कदम बढ़ाता वो इसके कान में सरगोशी कर गया, जिस पर वो इसकी बुरी आंखों में एक पल को देखती मुस्कुराहट दबाती रुख मोड़ गई। एक परी जो एक खड़ूस जिन के दिल की मलका बन गई। इसके मुकाबिल आती हाथ फैलाकर उल्टे कदम लेती वो उठलाई थी। दिल तितली की तरह उड़ने लगा था जैसे। वो सर झुकाता धीरे से हंस दिया। घने बाल पेशानी पर बिखर से गए थे। इसके गले में वही पेंडेंट था जिसके सियाह नगीने में ख्वाब की आंख चमक रही थी। कान में सियाह टॉप्स, जबकि बुरी आंखों में सामने उल्टे कदमों चलती इस छोटी लड़की का अक्स था जो इसे जिंदगी को जीने पर मजबूर करती थी। दफातन पलट कर इसने सुनहरी महल की चमकती चौड़ी सीढ़ियों पर चढ़ती इसकी तरफ पलटी। सियाह मुड़ मुड़ कर इस एशियन ब्यूटी को देख रहे थे, जिस पर निगाह पड़े तो टिटक जाए। अर्श, मेरी पिक्चर बनाइएगा जल्दी से। कमर से लिपटा छोटा सा पर्स निकालकर इसने बाजू में डालती वो झट से पीछे हटती पोज बनाने लगी। वो हैरान नज़रों से अपने बाजू को देख रहा था जिसमें इसका गुलाबी पर्स लटक रहा था। खफ्त से पर्स निकालता वो इसकी बारीक डोरी को हाथ के गिर्द लपेट गया। ये लड़की भी न। इसने मोबाइल का कैमरा ऑन करते इस पर फोकस किया, जो एक हाथ फिजा में बुलंद किया, दूसरा हाथ कमर पर टिकाती, एक टांग ऊपर उठाती पीछे को मोड़ गई। वो झुककर पंजों के बिल बैठ गया। पीछे सुनहरी किला नुमा महल, जबकि ऊपर जामनी आसमान नजर आ रहा था। कैमरे ने इस परिस्तान से भटक आई परी को मंजर में मुक़य्यद किया था। वो मुस्कुराती आंखों में नरम सा तासर लिए आगे बढ़कर इसका हाथ थामता आगे बढ़ गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसल में जाना था। वो मुंह फुलाती यार मेरी आंखों को क्या हो गया। वो मुंह फुलाती इसका बाजू दोनों हाथों में जकड़ती सर उठाकर कहने लगी। वो एक नज़र इसके फूले चेहरे को देखते गहरी सांस भर कर रह गया। दिल चाह रहा था गुलाबी फूले गालों को दांतों में दबा ले। यूँ मत करो, मैं पब्लिक प्लेस का भी लिहाज नहीं करूँगा। इसके क्यूट से चेहरे को देखता वो नाक की सीध में देखता बेतासर लहजे में बोला। इसके तासुरात देखते हुए खफगी से इसका हाथ छोड़ती इसे अलग होकर चलने लगी। हद है, जब मर्जी खड़ूस बन जाते हैं। दीदे घुमाकर सोचती वो सीने पर हाथ बांध गई। पूरे सिल्की बाल शानों पर फिसल रहे थे।
اس کے قدموں کو اچانک بریک لگا۔ وہ آنکھیں پاڑے سامنے کھڑے عرش کو دیکھنے لگی جس نے ہاتھ میں تامے بے شمار گلابی بلونز اس کی طرف بڑھائے تھے۔ مبہوت وہ بلونز دیکھ کر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بری آنکھوں کی چمک کچھ نئی سی تھی، سلگتے جذبات کا پہاڑ جیسے آتش فشاں تھا اس پر امڑنے کو بےتاب۔ وہ ایسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ایرا کو اس سے حیا آئی تھی۔ بہرحال اس نے آہستہ سے بلونز کی ڈور تامی تھی جو بہت اوپر بلندی پر ہوا سے اٹکلیاں کرنے لگے تھے۔ سفید پینٹ کے ٹخنوں سے اوپر کھینچتا وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا، سفید سویٹر میں پیشانی پر بکھرے بال لیے۔ اسے دیکھتا وہ اتنا وجیہہ لگ رہا تھا، ایرا نے بے ساختہ دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ قریب گزرتے سیاح رک کر دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے تھے، جہاں ایک بھرپور مرد ایک کمسن نازک لڑکی کے سامنے جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی لو دیتی آنکھوں میں محبت کا پیغام بآسانی سے پڑھا جا سکتا تھا۔ ہاں، آج ارشمان شاہ نے اجازت دی تھی ان آنکھوں کو کہ وہ چھلکا سکیں ان جذبات کو جو اس لڑکی کے لیے اس کا دل محسوس کرنے لگا ہے۔ محبت ہے تم سے بہت بے شمار، آج پھر سے اقرار کرتا ہوں۔ تم شفاف ہو، بالکل آسمان پر تیرتے ان بادلوں کی طرح۔ تمہاری ناراضگی میرے دل کو بے چین کرتی ہے۔ تم اچھی لگتی ہو، بہت، اتنی کہ دل چاہتا ہے نگاہیں بس تمہیں ہی دیکھتی رہیں۔ محبت پر یقین نہیں تھا مجھے، مگر تم نے میرے دل کو سمجھایا کہ تم محبت ہو، جسے ارشمان شاہ کے دل پر قابض ہونے کے لیے اتارا گیا ہے۔ زندگی کی راہوں پر جاڑوں گرم حالات کی سختیوں نرمیوں سمیت میرے مزاج کی شدتوں کا بوجھ اٹھائے۔ پھول سی گستاخیوں کے ساتھ میرے ساتھ تاحیات چلو گی؟ دل میں بھاری لہجے میں بولتا، سر اٹھائے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتا وہ پشت پر کیا ہاتھ سامنے لاتا سرخ گلابوں کا مہکتا گلدستہ اس کی جانب بڑھا گیا۔ دل اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا منتظر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پلکیں جھپکتی، گرد و پیش سے بیگانے اس کی آواز کے سحر میں خود کو جکڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا اور وہ بھی سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ دل نے میٹھی سی سرگوشی کی تھی، ہمیشہ جب تک سانس رہی۔ اس کے ہاتھ سے بُکے تامتی، اس کے کھڑے ہونے پر وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی، سرعت سے اس کے مضبوط کسرتی سینے سے لگی تھی۔ دونوں کے دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہے تھے، لمحوں کا فسوں جیسے ٹوٹا تھا۔ لوگ زور سے تالیاں پیٹتے ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ وہ چیمٹی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے خود کو سب کی شرارتی نگاہوں سے محفوظ کر رہی تھی، جیسے سر جھکائے اس کی میچھی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے گرد مضبوط بازو کا حصار بنا گیا۔ کینکن مائن ریوی ایرا، یہ میں نے کیا پڑھ لیا، سوری یار، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہی صحیح لکھا ہے، کینکن مائن ریوی ایرا میں بیگی شام اتری تھی۔ ہاں صحیح ہے۔ میکسیکن اسٹیٹس کے اس فرفزا مقام پر دریا کی لہروں کا شور سماعتوں کو بہت بلا محسوس ہوتا تھا۔ تحت نگاہ تک پیلا نیلا دریا جس کا پانی بے حد شفاف، بالکل شیشے کی طرح لگتا تھا۔ یہاں کی خاصیت یہ تھی کہ شفاف پانی میں اکثر ڈولفنز دیکھنے کو مل جاتی تھی۔ ابراہیم کا ہاتھ تامی کشتی سے اتری تھی جو انہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے آئی تھی۔ زنیشا نے ابراہیم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو ٹرٹل نیک سیاہ سویٹر جینز میں کوٹ بازو پر ڈالے ہوئے تھا، جبکہ وہ سیاہ پنڈلیوں تک آتی گرم فراک کی ہمراہ مہرون لانگ بوٹس پہنے ہوئے تھی، شہد رنگ بال کرل کر کے اونچی پونی میں مقید کیے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میجر، آپ یہاں کیوں لے آئے مجھے؟ رمل اور امیر کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پورے حق سے تامتی اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی، جو اسے ایک سرپرائز کا کہتے اسے اس طرف لے آیا تھا جہاں سبزے سے ڈھکے اطراف میں 6 فٹ چوڑی صاف ستھری پگڈنڈی بنی تھی۔ ان کو اچھا لگے گا، یقین کرو، جیسے اب ہمیں اچھا لگے گا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا۔ جانے ابراہیم گہری سیاہ آنکھوں میں مسکراتا تاثر لیے وہ ایک دم جھکتا اسے باہوں میں اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ اس اچانک رفتار پر زنیشا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے ابراہیم کے گلے میں بازو کا ہار ڈالا، پھر اچانک بولی، مجھے اپنی دونوں پرنسز یاد آ رہی ہیں بہت۔ اس کے سینے پر سر رکھتی وہ اداس ہوئی تھی۔ ابراہیم نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر قدم روکے، اسے آہستہ سے نیچے اتارتا وہ دھیما سا مسکرایا، مس میں بھی کر رہا ہوں لیکن ماما پاپا نے اچھا کیا انہیں ساتھ رکھ لیا۔ خود سوچو اگر وہ بھی ساتھ ہوتی اور بیمار پڑ جاتی تو؟ اس کا کندھوں پر ہاتھ رکھتا وہ سر جھکائے سمجھانے والے انداز میں بولا تو نچلا لب دائیں جانب سکیڑتی سر ہلا گئی۔ یہ رہا سرپرائز۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر دوسری جانب گھماتا وہ
مسکاتے لہجے میں کہتا زنیشا کو آنکھیں پلانے پر مجبور کر گیا۔ زمین سے کچھ اوپر گھاس کے فرش کے بیچوں بیچ لکڑی کا چھوٹا سا گھر بنا تھا، جس کے دروازے کے پاس سے آگے نیچے کی طرف گھاس کاٹ کر بل کھاتا راستہ بنا تھا۔ بالکل ایسا گھر تھا جیسے ہم کتابوں میں بنا دیکھتے ہیں۔ حقیقت کے پار، جہاں چھوٹے سے گھر کے پاس اطراف میں درختوں پھولوں کا ڈھیر ہوتا ہے، سامنے خوبصورت دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور خوبصورت پرندے اس تصویر میں نظر آنے والے سکون کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ وہ شہد رنگ آنکھوں میں پسندیدگی اور حیرانی بیک وقت سمائے دخت سے بولی تھی۔ حقیقت جیسے خواب لگ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ مسز ابراہیم، اب سے یہ گھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اسے پشت سے گلے لگاتا اس کی کمر کے گرد توانا بازو لپیٹ گیا۔ کالی گہری آنکھیں موندتے اس کے سلکی بالوں سے اٹھنے والی دھیمی مہک سانسوں میں اتارتا وہ گہری سانس پر کر رہ گیا۔ بہت خوبصورت تھے، بالکل وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی مسمرائی سی کہہ رہی تھی جب وہ بیچ میں بول پڑا، بالکل تمہاری طرح۔ بے ایمان ہوتے دل کو سنبھالتا وہ اس کا ہاتھ تھامتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جس پر لکڑی کی چھوٹی سی تختی لٹک رہی تھی جہاں خوبصورت پھولوں سے ویلکم لکھا ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر ساتھ چلتے اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے اسے دل میں بسانے کے ساتھ سر پر بھی چڑھا رکھا تھا۔ اس کی عنایتیں اور وفاداریاں بس اس کے لیے تھی۔ اس سے رشک آیا تھا اپنے آپ پر، میجر ابراہیم کی بیوی ہونے پر۔ لکڑی کے دروازے سے اندر آتے چھوٹی سی تنگ راہداری تھی جس کے آگے چھوٹا سا صحن اور اطراف میں 2 کمرے تھے۔ ہر چیز لکڑی کی تھی، فرش، سلیب، ڈیکوریشن پیسز۔ ابراہیم ایک کونے کی جانب بڑھا جہاں چھوٹا سا ڈیپ فریزر رکھا تھا۔ اس نے اندر سے 2 آئس کریمز نکالی۔ سیدھا ہوتا وہ اس کی طرف آیا جو دیوار سے کمر ٹکائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرا رہی تھی۔ آئس کریم اس کی جانب بڑھاتے ابراہیم ایک ہاتھ اس کے قریب دیوار پر ٹکا کر آئس کریم کھانے لگا۔ نظریں اس کے لبوں پر تھیں۔ اس موسم میں آئس کریم کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے، مزے سے کہتی وہ کون لبوں سے لگا گئی۔ اس کی آدھی ختم ہوئی تھی ابھی جب ابراہیم نے ہاتھ میں پکڑی کون اس کے گال پر لگا دی۔ وہ سٹپٹاتی آنکھیں سکیڑ گئی۔ اس نے ابراہیم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلنا چاہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی کوشش پر وہ مزید فاصلہ کم کر گیا۔ تنگ نہیں کرو، آئس کریم کھانے دو۔ لب دبا کر کہتا وہ اس کے گال پر جھک گیا۔ اگلا نشانہ اس کی گردن تھی۔ گردن پر ٹھنڈی ٹار آئس کریم لگتے وہ ایک پل کو کام کر رہ گئی۔ وہ جھکا تو زنیشا کے دل کی دھڑکن سست پڑی تھی۔ نرم لبوں کا لمس گردن پر محسوس کرتی وہ آنکھیں میچتی اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن خوبصورت لمحات کی چاشنی میں جیسے گھلنے لگے تھے۔ باہر ڈھلتا دن دریا کے دوسرے پار رفتہ رفتہ جذبات کی حدت سے پگھلتے 2 نفوس کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ پنڈلیوں تک آتے کھلتے سرخ رنگ کے لانگ گرم فراک جینز میں وہ ڈھلتے سورج کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ سیاہ چمکیلے بال موٹے رف سے جوڑے کی شکل میں پتلی گردن پر نمایاں تھے۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ مقابل کھڑے یاور سے کچھ بات کر رہی تھی جب قدموں کی چاپ پر اس نے لب دبائے۔ اوکے یاور، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، خیال رہے یہ بات بس تمہارے اور میرے درمیان رہے۔ وہ اسے آنکھ سے اشارہ کرتی لب دبا کر مسکراہٹ روک گئی۔ یاور نے آنکھیں سکیڑتے پشت پر نظر آتے میر حاصل کو دیکھا جو دانت پیس کر انہیں دیکھتا اسی طرف آ رہا تھا۔ یار، سب کے ساتھ لڑکیاں آ گئی، یاور کو بھی تو ملنی چاہیے تھی نا؟ ہاں، البتہ رمل کی آواز اتنی ضرور تھی کہ اس کے کانوں کو سننے کا شرف بخش دیا گیا تھا۔ یاور نے سر کو خم دیا، ایسا ہی تو ایسا صحیح۔ اوکے مس، میں باس کو بھی نہیں بتاؤں گا، روبوٹک انداز میں کہتا وہ کندھے اچکاتا چند قدم پیچھے ہٹا، پھر اچانک مڑ کر تیز قدم اٹھاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رمل نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سرخ ٹرٹل نیک سویٹر کے ساتھ سفید جینز پہنے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شہد رنگ بال بکھر کر پیشانی پر پڑے تھے جبکہ کان کا ڈائمنڈ ٹاپس ہمیشہ کی طرح چمکتا اس کی کلر لکس میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ کیا بات کر رہی تھی آپ اس سے؟ اس کے مقابل آتا 2 قدموں کے فاصلے پر رکتا وہ آنکھیں سکیڑتا پوچھنے لگا۔ رمل نے کمال بے نیازی سے بازو پر رکھا سفید لانگ کوٹ اتار کر پہننا شروع کیا۔ کچھ نہیں، آپ اس کی بات ہے۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتی وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ سیاہ آنکھوں کے انداز ہی نرالے تھے۔ میر ایک قدم مزید آگے بڑھتا درمیانی فاصلے کو کم کر گیا۔ آپ اس کی باتیں کسی اور وقت کے لیے بچا رکھیں، ہم تو یہاں رومانس کرنے آئے ہیں۔
اس کی کمر سے کوٹ ہٹا کر دونوں ہاتھ پورے حق سے جماتا وہ جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ اتنا کہ سانسوں میں الجھنے لگی تھی۔ رمل کے گلاب چہرے پر گلال بکھیرنے لگا۔ اس نے حلق تر کرتے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا پیغام نہ دے رہی تھی وہ شہد رنگ آنکھیں؟ چمکتی آنکھوں میں تکمیل محبت کی بےتابی چھلکتی تھی۔ وہ لفظ یہ اس کی نگاہوں کو پڑھنے لگی تھی۔ موسم بھی مہربان ہوا تھا ان پر، گہرے آسمان سے شفاف پانی کی بوندیں ان پر گرنے لگی تھیں۔ جہاں میر حاصل کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی، وہیں رمل کی نگاہیں جام ہوئی تھیں۔ یہ محبوب کا ہر انداز انوکھا کیوں لگتا ہے؟ ہر ادا خاص لگنے لگتی ہے۔ یہ محبت بنا بصارت ہی بدل دیتی ہے۔ آج موسم بھی ساتھ دے رہا ہے۔ ان ہواؤں کو محسوس کریں، کیا پیغام دے رہی ہیں۔ ٹپ ٹپ کرتی بوندوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر موبائل نکالتا اپنا پسندیدہ گانا لگا کر اس کے کان پر جھکا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ نرمی سے اس کے کان کی لو چھوتا وہ بھرپور مسکراہٹ سے دیکھتا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا گیا۔ رمل نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ مگر مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا۔ اس کے خالی ہاتھ پر اپنا نرم سا ہاتھ رکھتی وہ کندھے اچکا گئی۔ انداز میں لاپرواہی تھی۔ بوند بوند میں گم سا ہے۔ برستی بارش میں ٹھنڈی ہواؤں کے شور میں گانے کے بول دل کی کیفیت عجیب کر گئے تھے۔ میر حاصل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر دھرتے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھامتے اسے اوپر اٹھا لیا، یوں کہ رمل کے پیر میر کے پیروں پر آ جمے تھے۔ ایک گانا خود ہی پڑھ لیں۔ قدم آگے پیچھے لیتا وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ رمل نے بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں پر ہلکان ہوتی اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر لیے۔ میں ہی پڑھ لیتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ ایک اجنبی احساس ہے، کچھ ہے نیا، کچھ خاص ہے، قصور یہ سارا موسم کا ہے۔ اچانک اسے خود سے جدا کرتے اس نے اسے زمین پر اتارا تھا۔ رمل کے بال گیلے ہو کر چہرے اور گردن پر چپکنے لگے تھے۔ میر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا جوڑا کھول دیا۔ کالے گھنے بال پشت کو مکمل ڈھانپ گئے۔ رمل نے فوراً اس کی جانب سے رخ بدلا۔ ٹھنڈی بارش اور اس کی گرم گرم نگاہوں کی حدت سے وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آج اسے نہیں روک پائے گی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکے گی۔ اس کی رفتہ رفتہ بڑھتی وارفتگیاں اسے موم کی طرح پگھلا دیں گی۔ اس کی پشت پر پھیلی سیاہ بالوں کے آبشار کو دیکھتے میر کی آنکھوں میں کئی رنگ اترے تھے۔ وہ ایک دم آگے بڑھتا اسے باہوں میں اٹھا گیا۔ سر جھکا کر اس کے مومی چہرے کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے وہ دریا میں کھڑی شپ کی جانب بڑھا تھا۔ شپ میں بنے چھوٹے سے روم میں آتے اس نے رمل کو نیچے اتارا۔ وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ چینج کر لیں اس روم میں جا کر۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹیچ ڈریسنگ روم کی جانب اشارہ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے کا ایک نظر میں جائزہ لے گیا جسے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ان کی مہک ٹھنڈی ہوا میں مدغم ہوتی عجیب سے احساسات میں مبتلا کر رہی تھی۔ سیٹی پر رومانوی دھن بجاتا وہ ہیٹر آن کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو محض سیاہ ٹراؤزر پہنے تھا۔ کسرتی سینہ بے حد نمایاں تھا۔ ٹاول سے سر پونچھتے وہ ڈریسنگ روم کی بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ آپ خود باہر آئیں گی یا مجھے لانا پڑے گا؟ کمرے کی گرم فضا میں خود کو ریلیکس کرتا وہ گہری سانس لیتا ذرا بلند آواز میں بولا۔ شہد رنگ آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے، پھر دروازہ کھل گیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ باہر نکلی۔ میر کی نگاہیں ساکت ہوئی تھیں، سانس جیسے مدھم پڑی تھی۔ سیاہ سلک کی پیروں کو چھوتی سلیو لیس نائٹی میں سیاہ لمبے بال شانوں پر بکھیرے کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ سیاہ گھنی پلکیں سفید عارضوں پر جھکی ہوئی تھیں۔ گلابی لب مسلسل کاٹنے سے سرخ ہو رہے تھے۔ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے جھٹک کر آگے بڑھتی وہ اس کے دل پر ایک اور گہرا وار کر گئی۔ اب یوں ندیدوں کی طرح مت گھورو مجھے، خود کو کنفیوز کرتی وہ پرس میں سے لوشن تلاش کر گوری کلائیوں اور ہاتھوں پر لگانے لگی۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی مگر دل آنے والے لمحات کو سوچتا بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آپ جان بوجھ کر میرے دل کو گھائل کرتی ہیں نا، ظلم کرتی ہیں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتا وہ آنچ دیتے لہجے میں بولتا اسے نگاہیں اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ معصومیت سے کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کتنی بے نیاز تھی وہ، آپ ہی نے تو سب کیا ہے۔ اسے ایک دم جھک کر اٹھاتا وہ نرم سے بیڈ پر آہستہ سے لیٹاتا سیدھا ہوا۔ وہ لب سختی سے دباتی ہاتھوں کی مٹھی بنا گئی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ کسرتی سینے پر نگاہ پڑتے نگاہ اب بھی جھکتی چلی گئی۔ میر نے پلٹ کر لائٹ آف کرتے فینسی لائٹس جلا دی۔ کمرے میں مدھم سی رنگ برنگی
روشنیاں جلنے لگی تھی۔ باہر لہروں کا شور سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا تو اندر جذبات کا شور یدہ سمندر یہ کیا لکھا ہے شوریدہ سمندر ٹاٹے مار رہا تھا۔ رمل، آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہے۔ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ میرے قریب آ سکے، مگر آپ کی قربت کی خواہش مجھے پاگل کرتی ہے۔ آپ سے محبت کی، آپ سے نکاح کیا، اب میرا دل چاہتا ہے ان دوریوں کو سمیٹ لوں۔ مزید دوری برداشت نہیں ہوتی جانے میر۔ کیا آپ مجھے اپنے قریب ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ اس کے بال سمیٹتا وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ رمل نے آہستہ سے جھکی پلکیں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے لبوں کو حرکت دی۔ تم بھی میرے زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہو۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو مجھ سے چھین لیا ہے میر۔ مجھے تم سے محبت کے بعد تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ میں ہر پل تمہیں خود سے قریب چاہتی ہوں۔ اسے قرار سونپتی وہ دھیما سا مسکرا کر آنکھیں موند گئی۔ میر نے سانسیں لیتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جو پاگلوں کی طرح دھڑکتا اسے بھی پاگل کرنے لگا تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج کے بعد آپ مجھے تم کے بجائے آپ کہا کریں گی۔ اس کے چہرے پر پونک مارتا وہ دلکشی سے مسکرایا، گہرا ڈمپل گال میں نمایاں ہوا تھا۔ دیکھتے ہیں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلتی وہ مسکان دباتی کروٹ لے گئی۔ میر نے کمفرٹر پھیلاتے اس کی گردن سے بال ہٹائے تھے۔ باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی، بارش برس برس کر بند ہو چکی تھی، مگر جذبات کی بوچھاڑ ابھی باقی تھی۔ پتہ نہیں یہ آج کے ایپیسوڈ میں پورا ختم ہو پائے گا کہ نہیں۔ قدرتی، تہذیبی اور تاریخی لحاظ سے میکسیکو کا کوپر کینین ایک بھرپور سسٹم جو دنیا بھر میں اپنے عجائبات اور دلکش نظاروں کے لیے مقبول ہے۔ ایسی دلکشی، ایسا قدرتی حسن کہ آنکھیں دیکھیں تو دل کئی لمحات تک ٹھہر جائے۔ یہ مقام کسی حد تک خطرناک بھی تھا جو ایڈونچر کے شائقین کے لیے بلاشبہ بہت اہم تھا۔ حد نگاہ تک پھیلی دو سرسبز پہاڑیوں کے درمیان بنا ٹیڑھا میڑھا راستہ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے بل کاٹتا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ قریب سے جھانکو تو دو نفوس اس راستے پر چلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اونچے لمبے قد کا خوبصورت مرد جو خاکی پینٹ سویٹر میں ملبوس خاکی رنگ کے لانگ بوٹس پہنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے چل رہا تھا۔ اس کی کشادہ صاف پیشانی پر سیاہ گھنے بالوں کی ایک لٹ گری ہوئی تھی۔ سیاہ تیکھی آنکھوں میں ایک نازک عکس پوری تاب سے روشن تھا۔ اس کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی جو اس سے چند قدم آگے پرجوش سی چل رہی تھی۔ سفید پھولے بازو والی گھٹنوں تک آتی اونی فراک کے ساتھ سفید جینز اور جوگرز ڈالے وہ ٹھٹکا دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کے مہرون کرلی بال فرش پر مکمل بکھرے اسے گھٹنوں تک ڈھانپ رہے تھے۔ وہ پلٹی تو ہری کان سی آنکھوں نے اس وجیحہ مرد کی سیاہ گہری آنکھوں کو خود میں مدغم ہوتے پایا تھا، جیسے وہ نگاہیں اس کے وجود کی دلکشی کو خود میں جذب کر رہی تھیں۔ وہ ضد کرتے اسے دوسرے راستے سے لے آئی تھی جس پر وہ ذرا سا جھنجھلایا بھی تھا۔ وہ خطروں سے کھیلنے کی شوقین تھی اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ حیان کتنا حسن بکھرا ہے جگہ جگہ، اگر میں یہاں نہ لاتی تو تم محروم رہ جاتے۔ اس کے ساتھ چلتی وہ دائیں بائیں منظر کو آنکھوں میں اتارتی دلچسپی سے بولی، لہجہ خوشی کے احساس سے پر تھا۔ حیان نے سر دائیں جانب کرتے اسے دیکھا جو دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ اس کے کٹاؤدار لبوں کے خم پر موجود تل نے اب بھی اس کی نظر کو باندھا تھا۔ اوہ دلکشی تو ہر پل میرے سامنے ہے مجسم بنی، تمہاری لفظوں سے بندی، تمہارے نقش نقش میں بسی۔ دلکشی مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے جانے جہاں۔ اسے نرمی سے تام کر مقابل کرتا اس کے گال کو چھوتا وہ مدھم لہجے میں بولے۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، وہ لب دباتی امڑ آتی مسکان روک گئی۔ جب سے دل اس کا اسیر ہوا تھا تب سے کتنا وجیحہ لگنے لگا تھا وہ۔ اس کی بری بری داڑھی مونچھیں اس کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی، جبکہ کالی گہری آنکھوں کا ارتکاز دنیائے دل میں حشر برپا کر دیتا تھا۔ غزل خوانی اپنے ایس پی کی محبت میں مکمل ڈوب چکی تھی۔ وقت کی بات ہے نا، پہلے تم مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور میں صالح کو۔ وہ اسے تنگ کرنے کو ہری آنکھوں میں اشارت لیے کہتی دو قدم پیچھے ہٹی، جب حیان نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہاتھ بڑھا کر اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ غزل کے مہرون بال اس کے خاکی سویٹر پر بکھر بکھر سے گئے تھے۔
اس کے سینے سے لگی پیشانی اٹھا کر سر اٹھاتی سے دیکھنے لگی، جس کی سیاہ آنکھوں میں سختی تھی جبکہ لب بھینچے ہوئے تھے۔ غزل کا دل ایک پل کو گھبرایا، کیا اس نے اس کا دل دکھایا تھا؟ وہ خاموش سی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں کا سخت تاثر اس کے لمس کی نرمی پر زائل ہوا تھا۔ سرسبز بلند و بالا پہاڑوں کے بیچوں بیچ وہ ہموار سانس لیتے ایک دوسرے کے حصار میں کھڑے تھے، منظر کو مکمل کر رہے تھے۔ غزل کس کی ہے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے مزید قریب کرتا وہ بے حد پوزیسو ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی پر غزل کی جان میں جان آئی۔ اس کی داڑھی سے ہلاتی وہ پرشرارت انداز میں گویا ہوئی کسی شاعر کی۔ کہتے ہی وہ کلکلائی تھی۔ اپنے جواب سے وہ بے حد محظوظ ہوئی، جبکہ حیان کا دل جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اس نے منہ کے زوائے بگاڑی کس کی؟ اس نے وارن کرتی نظروں سے اپنی ٹڈی بیوی کو دیکھا جو اس کا دل جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ خڑوس ایس پی کی۔ اس کے سینے پر مکہ مارتی وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اور ایس پی حیان کس کا ہے؟ اس کے گلے میں دونوں بازو ڈالتی وہ اترا کر بولی، جسے جانتی تھی جواب کیا ہوگا۔ حیان نے لاپرواہی سے دائیں بائیں دیکھا، انداز یوں تھا جیسے سوچ رہا ہوں میں اس سے پہلے وہ کسی اور کا نام لیتا وہ دانت پیستی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ خبردار جو کسی اور کا نام لیا میں گنجا کر دوں گی اسے، صرف میرا حق ہے تم پر۔ وہ بے حد جنونی ہوتی بولی تھی۔ اس کی جنونیت نے حیان کو حیران کیا تھا۔ اس کا ایسا انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ بھی پوزیسو ہو رہی تھی اس کے لیے۔ اس خیال نے دل کو ایک انوکھے مگر خوبصورت احساس سے بھر دیا تھا۔ اس نے نظر جھکاتے اپنے لبوں پر جمے اس کے نرم ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ غزل کا چہرہ ہلکا سا گلابی پڑا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی جب حیان نے اسے سینے میں بھینچتے آنکھیں مول لی۔ چند پل وہ اسے محسوس کرتی رہی، مگر جب وہ خود جدا نہ ہوا تو وہ اسے پیچھے دھکیلتی تیکھی نظروں سے دیکھتی آگے چل پڑی۔ نواب صاحب کا بس چلے تو یہی کڑے کڑے رات گزار دے، ان کا بھی کچھ خیال کرے، وقت کم ہے، ہمیں واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ تیز تیز بولتے اس نے کافی اوپر بنے پل کی طرف اشارہ کیا، جہاں بدر اور عریشہ سرنگ کے کنارے کڑے نظر آئے۔ وہ اس کی تیز چلتی زبان کو نظر انداز کرتے اس کی تیکھی آنکھیں تصور میں لاتا بلند آواز میں بولا، تمہاری آنکھیں فتنہ ہیں، فساد برپا کرے گی واللہ۔ وہ اس کی آواز پر کان دڑے بغیر ہاتھ اٹھا کر ہلاتی تیز تیز چلنے لگی، تو وہ بھی سر جھٹک کر مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ سرنگ کے دہانے کڑے اس نے بلیک منی لیدر جیکٹ کو جھٹک کر ٹھیک کیا۔ لمبے بھورے بال اونچے میسی جوڑے میں بندھے تھے، جن کے اطراف سے چند لٹیں نکلی ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی۔ بلیک جین شرٹ پر لیدر جیکٹ پہنے، لبوں کو سرخ لپسٹک سے رنگے وہ آفت لگ رہی تھی۔ نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں بلیک پینسل ہیلز پر جمی تھی۔ اس نے نظر سرنگ سے جڑے مضبوط پل پر ڈالی، جو سرنگ کے مقابل ایک غار سے ملتا تھا، جس کے دائیں جانب نیلے شفاف پانی کی آبشار بہہ رہی تھی۔ سامنے غار، نیچے بہت نیچے بلند ہرے بھرے پہاڑ، جبکہ سامنے دائیں جانب آبشار۔ واللہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے سہج کر پل پر قدم رکھا، جس میں لکڑی کے پٹے ہر آدھ فٹ کے فاصلے پر لگے تھے، جن میں سے موجود فاصلہ کسی حد تک خوفزدہ کرتا تھا۔ اس کی ہائی ہیلز میں مقید پیر نے پل پر قدم دہرا تو پل دائیں بائیں ہلنے لگا۔ ایسی بلندی پر، اتنے خطرناک پل پر وہ آرام سے آگے بڑھنے لگی جب اچانک کسی نے پشت سے اسے دھکا دیا۔ اس کا دل تھم گیا، پیر خلا میں پڑا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جانے لگی جب اس نے بروقت ہاتھوں سے پل کی مضبوط لکڑی کو تھاما تھا۔ اس کی ٹانگ بری طرح چھل گئی جو خلا میں چھیلی گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے آہستہ آہستہ اٹھی، پل تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرنے لگا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ بدر تیکھی مسکراہٹ چہرے پر سجا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں خطرناک تاثر تھا۔ عریشہ کی دھڑکنیں سست پڑی تھیں، نیلی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تم نے مجھے گرانا چاہا؟ اس کی حلق سے پسی پسی آواز نکلی، آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ ہاں، کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ بہت اکڑ تھی نا تم میں، مجھے نیچے دکھاتی رہی۔ آج تمہیں پتہ چلے گا خوب بدران شاہ سے الجھنے کا انجام کیا ہے، وہ درشتگی سے کہتے اس نے بغیر ایک سیکنڈ کی دیر کیے عریشہ کو زور سے دھکا دیا، جس کی حلق سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے وہ پیچھے کی جانب نیچے گرتی چلی گئی۔ کیا سوچ رہی ہو جان من؟ بدر نے اسے پشت سے ہگ کیا تو وہ چونک گئی۔ اس نے سر جھٹکا، اف، یہ کیسا عجیب خیال میرے زرخیز دماغ میں آ گھسا، یہ شیطان بینا خبیث کہیں کا۔ خیال کو پوری طرح جھٹکتے اس نے گردن گھماتے بدر کو دیکھا، جو اس کی طرح بلیک جین سویٹر میں ملبوس تھا۔ خطرناک حد تک وجیہت، تیکھے نقوش، ایسی وجاہت پر اس کا مغرور سا ایٹیٹیوڈ تو بنتا تھا
کچھ نہیں، گردن گھمائے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو بدر نے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے۔ ڈر گئی ہو کیا؟ اس کے ہاتھ تامے وہ سرنگ میں نے کیا بولا؟ سرنگ، میں کب سے سرنگ بول رہی ہوں، یہ سرنگ ہے شاید، سرنگ کے دہانے کڑا ہوتا مسکراتے لہجے میں بولا تو عریشہ نے ایک ادا سے بال جھٹکے۔ جو ڈر جائے وہ عریشہ نہیں، ازلی مغرور انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی، جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ ایک انداز سے چلتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ اوہ ایسی بات ہے، آئیبرو اچکاتا وہ بھی اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ پل عبور کرتے انہوں نے بہت دور نظر آتے حیان اور غزل سے ہائی فائی کیا، جن کی آواز دور تک گونجی تھی۔ پیچھے سرنگ میں ایک سایہ نمودار ہوا جس کی آنکھوں میں واضح سرخی تھی۔ واہ ری قسمت جس نے عین وقت پر اسے ان کا پتہ دے دیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت پھوٹ رہی تھی۔ شاہان خان ایک قدم آگے بڑھا تو اس کا سرخ و سفید چہرہ واضح ہوا۔ یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے ان کے پیچھے پیچھے۔ اس نے جیب سے گن نکال کر غار کے دہانے جاتے بدر پر تان لی۔ لو جی حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ پے در پہ ناکامیاں صرف اور صرف اس مغرور انسان کی بدولت، اور عریشہ کو چھیننے والا بھی تو وہی تھا۔ یہ محض سوچ تھی اس کی، وہ اس کی تھی ہی کب؟ لب سختی سے بھینچتے اس نے فائر کر دیا۔ جانے کیا ہوا، عریشہ کا پیر مڑ گیا، وہ جھکی تو بدر ایک دم نیچے بیٹھا تھا۔ یوں دل کے مقام پر جا لگنے والی گولی اس کے بازو ذرا سا چھو کر گزر گئی۔ شاہان سرعت سے دور ہوا تو عین اسی وقت اس کی نظر پیچھے پہاڑوں میں چلتے حیان اور غزل پر پڑی، جن کا بالکل دھیما سا عکس نظر آ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی پہچان گیا تھا۔ نشانہ خطا ہونے پر وہ گالی بکتا واپس بھاگا تھا۔ بدر بازو پر ہاتھ رکھتا کراہا تو عریشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ٹھہری جس سے اس نے توانا بازو کو زور سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کا ہاتھوں کے کنارے سے سرخی چھلکنے لگی تھی۔ وہ لب بھینچتا اٹھا اور پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں ضبط کرتے سرخ ہونے لگی تھی۔ دکھاؤ مجھے، بتا کیوں نہیں رہے؟ اس نے فکرمندی سے کہتے بدر کا ہاتھ ہٹایا تو وہ سرخ تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے سرحد سے سویٹر کا بازو اوپر سرکایا تھا۔ جلد پٹی دیکھ کر عریشہ کو سانسیں تمتی محسوس ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ جلدی سے اس نے کندھے پر ڈالے بیگ سے بینڈیج نکالی، کاٹن کو اس کے زخم پر رکھتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر 2 قدموں کے فاصلہ عبور کرتی غار میں اتر آئی۔ پتہ نہیں کون خبیث تھا، دانت پیس کر کہتا وہ نیچے بیٹھ گیا۔ عریشہ بھی اس کے مقابل بیٹھ کے اس کی پٹی کرنے لگی۔ بیگ بھی یار، بیگ میں ضرورت کا سارا سامان تھا، اس لیے زیادہ مشکل درپیش نہ ہوئی۔ زیر لب اس اجنبی کو گالی سے نوازتی وہ اس کے سامنے جھکی پٹی کی گرہ لگانے لگی۔ شکر تھا زیادہ زخم نہیں آیا تھا۔ سویٹر کا بازو نیچے کرتی وہ پیچھے ہٹنے لگی جب بدر نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ عریشہ نے دہل کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سہارا لیا۔ میں سوچ رہا تھا اس جھرنے میں بھیگتے ہیں اپنی محبت میں بھگونے سے تو رہی تم۔ اس کی پلکوں پر پونک مارتا وہ رومانوی انداز میں بولا۔ عریشہ نے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ پاگل ہو گئے ہو؟ لگتا ہے چوٹ تمہارے دماغ پر بھی لگی ہے۔ سردی میں اس کے آبشار میں بھیگنے کے خیال سے ہی اس نے جرجری لیتے تنک کر کہا، چلو اب یہاں رات نہیں گزارنی۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتی وہ بیگ کے زپ بند کرنے لگی۔ اس کے کھڑے ہونے پر بھی جب بدر نہ اٹھا تو وہ آنکھیں سکیڑ گئیں۔ جاؤ، تم میں کہیں نہیں جا رہا، ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے گولی بازو پر لگے یا دل پر؟ سنجیدگی سے کہتا وہ غار کی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ وہ آنکھیں ایک پل کو میچتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ بدر، ہم ہنی مون پر آئے ہیں، یہاں بچوں کی طرح لڑنے نہیں، وہ اس سے پچکارتی ہوئے کہنے لگی، مگر وہ ڈیڑھ بنا بیٹھا رہا۔ آنکھیں موندے اس نے غار میں خاموشی کو گہرا ہوتا محسوس کیا تھا۔ اس نے کتنا رہ گیا؟ تھوڑا رہتا ہے۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں کھول کر دیکھتا وہ آہستہ سے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھی جھک کر اس کے گال پر بوسہ دے گئی۔ فرق پڑتا ہے مجھے تم سے، اس لیے اس وقت تمہارے پاس ہوں۔ اب یہ بچوں کی طرح نخرے مت کرو، قسم سے بڑے منحوس لگ رہے ہو۔ شروع کے الفاظ محبت سے کہتی وہ آخر میں وہی تیکھے انداز میں کہتی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی اٹھی۔ بدر نے مسکراہٹ دباتے اسے آنکھیں دکھائی۔ سرمئی آنکھوں میں محض سامنے کھڑی بلا کا عکس جگمگا رہا تھا، جس کے پیچھے بدران شان نے فراہ دلی سے اپنے دل کو تعمیر خوار ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اگر اس طرح منایا کرو گی تو میں روز ناراض ہو جانے کے لیے تیار ہوں۔ سر جھٹک کر مسکراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے تیکھے مغرور نقوش میں مسکان گھلنے لگی تھی۔ عریشہ نے ابرو اچکا کر دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں منہ دھو رکھو، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نخرے مجھ سے اپنے اٹھوائے نہیں۔
جاتے کجا کے تمہارے ناخنوں پر پونک مارتی، گال کے اطراف میں گری لٹ کو انگلی پر لپیٹتی، وہ اس کا دل چرانے کو آہستہ آہستہ غار کے خارجی راستے کی طرف بڑھنے لگی، وہ بھی بازو کی تکلیف نظر انداز کرتا۔ اس کے ساتھ ہولیا سیاہ سویٹر کی آستینیں کہنی تک کرتے اس نے عریشہ کی سمت دیکھا جو سیٹی پر کوئی دن بجانے لگی تھی۔ نخرے تو تم میرے بھی اٹھاؤ گی اور میرے بچوں کے بھی، کیا خیال ہے؟ ذو معنی انداز میں کہتا ہوا اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ وہ تنگ کر اس کی جانب مڑی، ان کے درمیان قریب 2 فٹ کا فاصلہ تھا جبکہ پش کی جانب غار کی دیوار تھی۔ تم مجھے تنگ مت کرو ورنہ۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل وہ ہاتھ بڑھا کر اسے جھٹکے سے دیوار سے لگاتا، 2 قدم آگے بڑھاتا، اس کے لبوں کو سختی سے قید کر لیا، ایک ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار پر رکھے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کر رہا تھا۔ چند پل اسے محسوس کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تو وہ آنکھیں موندے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چلو بھی، کیا یہی رکنے کا ارادہ ہے؟ کمال بے نیازی سے کہتا، وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ عریشہ نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ منحوس بلے، تمہاری حرکت کا حساب لوں گی میں۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر چلائی تو وہ بغیر مڑے کندھے اچکا گیا۔ غار سے باہر نکلتے انہیں غزل اور حیان مل گئے۔ اب انہیں کینکن ریویرا کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں عرش بھی ایرا کے ساتھ ابراہیم وغیرہ کی لوکیشن پر پہنچ چکا تھا۔ اب انہیں وہاں اکٹھا ہو کر اگلے دن واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ یقیناً میکسیکو کا یہ سفر زندگی بھر ان کی یاد کے خانے میں محفوظ رہنے والا تھا۔ شاہوں کے لان میں رونق سی لگی تھی، آسمان پر گہرا اندھیرا تھا، موسم ذرا سرد تھا مگر پہلے کی نسبت سردی کی شدت میں کمی آئی تھی۔ لان میں باربی کیو کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ ایک طرف آگ کا اولا روشن تھا جس کے گرد وہ سب دائرے کی صورت براجمان تھے۔ اندر لاؤنج میں جھانکا تو لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتی نگہت اندر آتے صالح کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے صالح کو سر تا پیر دیکھا، جو سیاہ شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے، ماتھے پر بل ڈالے، فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ وہ ایک پل کو ماضی کی یادوں میں کھو گئی، وہ گاؤں، وہ علاقہ جہاں مہابیر شاہ اور صالح یوسف کی دوستی کے چرچے تھے، جہاں اس نے اس خڑوس کو ہمیشہ ماتھے پر بل ڈالے دیکھا تھا اور جہاں اس کی مشی بی بی صالح یوسف کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا۔ ماضی یاد کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کتنا حسین وقت تھا وہ۔ صالح نے موبائل پاکٹ میں رکھتے اسے خود کی جانب کوئے انداز میں دیکھتے پایا تو سیاہ آنکھیں سکیڑتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے تیکھے انداز پر وہ ایک دم خیالوں کی جہاں سے باہر نکلی۔ کیا دماغ بھول آئی ہو کہیں؟ صالح کے بے تاثر لہجے پر نگہت نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ نہیں جی، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے سر تا پیر دیکھتی وہ دیدے نچا کر کہتی، لب دبا گئی۔ اس کے انداز دیکھتا وہ آنکھیں مزید سکیڑ گیا۔ مثلاً کیا؟ نگہت نے سینے پر ہاتھ باندھے جب بولی تو لہجہ بہت پرسکون تھا۔ یہی کہ اس دن جب پہلی بار مشی بی بی آپ کے گھر آئی تھی اور جب آپ کی اماں جی آپ کو پکڑنے والی تھی، بہت خڑوس اور بدتمیز ہوا کرتے تھے آپ، خاص کر میرے معاملے میں۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی تب بڑے دھڑلے سے آپ نے انکار کیا تھا مشی بی بی کو، اور وہ ایک وقت تھا اور اب دیکھیں کیسے مجنوں بن گئے ہیں۔ کس کو معلوم تھا ماضی کا صالح یوسف ایسا ہونے والا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر کہتی وہ اس کی سائیڈ سے ٹرالی گھسیٹتی لان کی طرف بڑھ گئی۔ صالح نے سخت نظر اس کی پشت پر ڈالی، وہ سر جھٹکتا وہ واپس لان میں چلا آیا۔ مشائم کے برابر بیٹھتا وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سب سے پہلے ارشما نے نوٹ کیا۔ شبرا کی گال چوم کر سینے سے لگاتی وہ شرارتی نظروں سے مشی کو دیکھنے لگی۔ وہ خفت زدہ نظروں سے صالح کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کا ہاتھ بلند کرتا لبوں سے لگا گیا۔ اوہو! ارشما کی ہوٹنگ پر ساتھ بیٹھے مہابیر، اورحان اور انارا بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لائے ابریش کو مجھے پکڑا دے۔ ابریش کے گول مٹول گالوں کو دیکھتی نوشین جلدی سے آگے بڑھی تو مہابیر نے ذرا سا مسکراتے اسے تما دیا۔ وہ جلدی سے اس کی گال چومتی ذرا سا فاصلے پر ہو گئی۔ اس میں بڑی کیا بات ہے ٹیچر جی، ایک مظاہرہ تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ سیاہ شلوار قمیض میں پوری شال چوڑے کندھوں پر ڈالے مہابیر صالح کو آنکھ مار کر اچانک جھکتا ارشما کا گال چوم گیا۔ وہ اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی۔ امید نہ تھی وہ سب کے سامنے ایسا مظاہرہ کر دے گا۔ اورحان اور صالح نے بیک وقت کہکہ لگایا، بہت بے شرم ہو گئے ہیں آپ۔ وہ اس سے آنکھیں دکھاتی بولی جس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جان، آپ انہیں کو دیکھ کر مسکرا رہی ہیں، کوئی پیاری سی مسکراہٹ اپنے شوہر کے لیے بچا رکھیں۔ اورحان نے نیلی آنکھیں انارا کی طرف گھماتے اور سرگوشی میں کہا تو وہ مسکراہٹ دباتی نظر بچا کر اسے دیکھتی دھیمی آواز میں بولی، شوہر صاحب کے دل کا کچھ پتہ نہیں میری مسکراہٹ سے کہیں بے ایمان نہ ہونے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے جب مشی ایک دم بولی، یہ فاؤل ہے، جو بھی بات کر رہے ہیں اونچا بولیں، ہم بھی تو سنیں، محبت کے کون سے اظہار ہو رہے ہیں؟ اورحان مسکرا دیا اس کی بات پر، بھابی ہم بھی اظہار کر دیں گے، مگر آپ اسے تو دیکھیں جو ندیدوں کی طرح آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اورحان کہتا کہکہ لگا گیا۔ مہابیر نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ انارا اور مشی اپنی اپنی جگہ شرماتی مسکراہٹ دبا گئی۔ ارشما نے بالوں کو جوڑے میں باندھتے پرسکون سانس فضا کے حوالے کرتی کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ دہکتی آگ کی حدت راحت بخش رہی تھی۔
تو لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز سماعتوں کو بلی لگ رہی تھی۔ ہمارے بچے بھی بےحد خوش ہوں کہ کتنا سکون ہے اتنی مشکلوں کے بعد۔ بیر میں چاہتی ہوں آپ تینوں مرد حضرات ہم خواتین کے لیے شاعری کہیں۔ ماحول ایسا بن چکا ہے، کیوں اے نارا مشی بولو یار۔ ارشما نے آگے ہوتے دونوں کو شرارتی مسکراہٹ سے دیکھا۔ آج وہ بے بات اٹلا رہی تھی جیسے دیکھتے مہابیر ہر بار کی طرح مبہوت ہونے لگا تھا۔ وہ تینوں محبت بری نظروں سے اپنی حیات کی ساتھی، محبت کی حقدار اپنی بیویوں کو دیکھ رہے تھے، جن کے ساتھ نے زندگی کو دنیا میں ہی جنت بنا دیا تھا، جن کی محبت انہیں ہر روز بھرپور انداز سے جینے پر مجبور کرتی تھی۔ صالح پہل کرتا اٹھا، گھوم کر وہ مشائم کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ شاعری نہیں جانتا مگر آپ جو کہیں تو کتاب لکھ دیتا ہوں۔ چاند تو یوں نہیں مشہور زمانے میں، یوں کرتا ہوں آپ کو مہتاب کہہ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں محبت نظر نہیں آتی، میرے سامنے ہے مجسم سر عام کہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، مدھم لہجے میں کہتا گیا۔ لب ساکت ہوئے تو وہ بے حد حیران ہوا، اسے شاعری نہیں آتی تھی مگر وہ سکون دل نگاہوں کے سامنے آئی تو الفاظ جسے پھسلنے لگے تھے۔ وہ خاموش ہوا تو سب نے خوب ہوٹنگ کی۔ مشی نرمی سے مسکراتی سر جھکا کے، اس کی محبت حیات کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ مہابیر نے ارشما کی سکڑی آنکھیں خود پر محسوس کرتے ہاتھ بلند کیے۔ بھئی ہمیں ابھی معاف رکھ کے یقین مانے، اس بندے نے زنمریدی کے ریکارڈ توڑے ہیں۔ اپنا معاملہ ہم روم میں جا کر سلجھا لیں گے نا؟ وہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیچارگی بھرے انداز میں بولا تو ارشما ناراض نظروں سے اسے دیکھتی اٹھ قریبی۔ یہ باہر بچے کو کون سا، یہ دیکھو شور کرنے لگا ہے، پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے اس پہ۔ اسے دیکھتی اٹھ کر چلی گئی۔ مہابیر نے ایک پل کو آنکھیں میچی۔ اف سنے تو یار، وہ بھی اسے پکارتا فوراً اس کے پیچھے گیا۔ اس کے جاتے ہی ان سب میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا۔ بس اب یہ باہر نہیں آنے والے، صالح نے پورے وثوق سے کہتے مسکراہٹ دبائی۔ اورحان نے ہنستے ہوئے سر کو خم دیا۔ میں بھی عملی محبت پر یقین رکھتا ہوں یار، بے باک انداز میں کہتا وہ اٹھا اور پلک جھپکنے میں اناروں کو بازوؤں میں بھر کر لان سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بیچاری سمجھ ہی نہ پائی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اف آج تو سب خڑوس ان کی جان نکالنے کے در پر تھے۔ مشائم آنکھیں پوری کھولے اس سمت دیکھنے لگی جہاں سے وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر نکھت نوشین اور بشیر ابرش اور شبرا کے ساتھ مستی کرنے میں لگے تھے۔ ان کی خوشی چہرے سے واضح تھی۔ وہ بشیرے میں ایک بات سوچ رہی تھی، یہ تینوں صاحب کتنے سونے ہیں، میرا مطلب ان کے بچے بھی بال بچوں والے ہونے کو آئے ہیں، مگر دیکھو تو کیسے جوان لگتے ہیں ابھی تک۔ نوشی توڑی پر ہاتھ رکھتی بولی تو نگہت شبرا کی شرٹ ٹھیک کرتی مسکرائی۔ بشیر نے بڑے دور ویشانہ انداز میں کہنا شروع کیا، جلی جائی یہ محبت ہوتی ہے جو دل کو جوان رکھتی ہے۔ جب دل جوان ہو تو انسان کبھی برا نہیں ہوتا۔ یہ جو تینوں صاحب ہیں نا، بہت محبت کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، جتنی عزت یہ ان کی کرتے نا، میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی عورت کو ایسے پلکوں پر بٹھاتے نہیں دیکھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو وہ زور زور سے سر ہلانے لگی۔ باقی گلتے ٹھیک ہے، پلکوں پر بیٹھنے سے گرتی نہیں ہے وہ بیوقوفانہ انداز میں بولی تو بشیر نے تب کر اسے دیکھا۔ ہاں ڈگ جاندی اگر تیرے جیے گینڈی ہوئے کوئی، دماغ خراب کر دیتی ہے جیے آپ ہی اس عقل دی انی کو کچھ عقل سکھا دے۔ اس کی ستری کرتا وہ تب کر نکٹ سے بولا تو وہ ہنسنے لگی۔ جا تو ہوگا گینڈا شودا جیا، بڑا آیا عقل والا۔ نوشین تن تن کرتی اٹھی اور پیر پٹک کر جانے لگی جب دوپٹے میں اس کا پیر اٹکا اور وہ دڑام سے نیچے گری۔ ہائے اماں مر گئی میں۔ وہ زمین پر بیٹھتی کمر پر ہاتھ رکھ کر کراہ اٹھی۔ بشیر نے بدتیسی کی بھرپور نمائش کی، نہیں ابھی تو زندہ ہے۔ اس سے پہلے وہ جوتا اتار کر اس کا نشانہ لیتے ہوئے کلکلاتی ابرش کو اٹھا کر مشی کی طرف بھاگا۔ نگہت نے مسکراہٹ دباتے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک خیال سرعت سے اس کے ذہن میں ابھرتا اسے مسرور کر گیا۔ صبح مشی بی بی سے بات کروں گی، دل میں سوچتی وہ روحان سی ہوئی نوشین کو اٹھا کر دلاسا دینے لگی۔ بشیر ابرش کو تھما کر گیا تو مشی نے نرمی سے اس کے گال چومے۔ میری جان، میرا بچہ۔ وہ اس کی نرم چھوٹی انگلیوں کو لبوں سے چھوتی محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوئی تو صالح نے قریب ہوتے ابرش کو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اپنے ہینڈسم گرینڈ پا کے ہاتھوں میں آتی وہ کلکلانے لگی تھی جیسے دیکھتے صالح کے لبوں پر طیبی مسکان ٹھہری۔ آپ کی جان اور آپ کا بچہ تو میں ہوں نا؟ بظاہر ابرش کو دیکھتا وہ اس کے مخاطب تھا۔ مشی نے مسکراہٹ دبائی۔ اف کیا کرے وہ اس کا چھوٹی بچی سے جیلس ہو رہا تھا، وہ ایسا ہی تھا اس کے معاملے میں، بالکل آپ ہی ہیں۔
وہ آگے ہوتی اس کے بال پیشانی سے سنوارتی نرمی سے اس کی توڑی پر لب رکھ گئی، اپنا لمس چھوڑتی وہ ذرا پیچھے ہٹی تو سالی نے فوراً جھکتے اس کے لبوں پر زور سے بوسہ دیا۔ وہ سٹ پٹاتی دور ہوئی۔ ابرش پٹر پٹر دونوں کو دیکھ رہی تھی، جس پر مشی کو خواہ مخواہ شرم آنے لگی۔ حد ہے، وہ دیکھ رہی ہے یوسف، بھلے اسے سمجھ نہیں ہے پھر بھی۔ وہ نظر جھکاتی منہ بناتی بولی تو وہ مسکراہٹ دبا کے، ابرش کو سب سمجھ آتی ہے نا بابک جان؟ وہ مشی کو چھیڑنے کو بولا تو ابرش اپنی زبان میں بولنے لگی، جس پر مشی کی آنکھیں پھیلی۔ توبہ ہے، میں جا رہی ہوں، آپ بیٹھے یہاں۔ وہ منہ بناتی جانے لگی جب سالی نے ہاتھ بڑھا کر اسے واپس بٹھا لیے۔ بیٹی رہنا میرے پاس، اچھا لگ رہا ہے۔ وہ سکون سے ان دونوں کو دیکھتی دل میں سب کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوئی۔ محبتوں کے باب کبھی ختم نہیں ہونے تھے، ہر کہانی محبت کی ایک نئی داستان رقم کرنے والی تھی۔ اختتام نہیں تھا یہ، آغاز تھا محبت پر ختم ہو کر عشق سے شروع ہونے والی داستان کا۔ ختم شدہ۔ شکر ہے یہ ناول ختم ہو گیا، اور آج اتنا لمبا میں نے ایپیسوڈ ریکارڈ کیا ہے نا کہ میری سانس پھولنے لگی تھی۔ مجھ سے زیادہ نہیں بولا جاتا، اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ 30 منٹ کا ایپیسوڈ میں کروں، اس میں صحیح پڑھ لیتی ہوں۔ پھر جب 30 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے نا، پھر میری سانس پھولنے لگتی ہے، تو اسی لیے پھر میں چھوٹا ہی ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں۔ لیکن آج سوچا کہ بس ایک ساتھ اس کو ختم کر دیتی ہوں، تو ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ اوپر ہے شاید۔ ہاں، اور یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرے 300 سبسکرائبر پورے ہو گئے تھے اور آپ لوگوں نے انسبسکرائب کر کے پھر سے کم کر دیے۔ مطلب سبسکرائبر میرے بڑھ نہیں رہے، الٹا کم ہو رہے ہیں۔ یار پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز۔ اللہ حافظ۔